کی بات کریے وہاں تو بولنا نہیں چاہیے ایسا. گدھے بیچ کے اکنامی چل رہی ہے. گدھے بھی بہت اچھے انسان ہوتے ہیں, ان کو ہی بیچا جا رہا ہے. اچھے جانور ہوتے ہیں. کریں نا آپ کو یہ بڑا آپ کا یہ بڑا پرابلم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ صرف بولا جائے تاکہ ہندوستان کا عام شہری آپ کو سنے. میری بات نہیں سننا چاہتے. میں نے آپ کو اپنی بات سنانی ہے. لیکن پاکستان کو کسی نوعیت کا کوئی خوف نہیں ہے. پاکستان کا جو انٹرنیشنل وقار بلند ہوا وہ آپ کے پچھلے ایک مہینے کے میڈیا ٹاک شو دیکھ کے لوگوں کا اندازہ ہے. پاکستان میں لوگ بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستان ایک گروئنگ اکانومی ہے. پاکستان نے پہلے بھی خطے میں امن کے لیے کام کیا. پاکستان آئندہ بھی ایک عام افغانی کے لیے, ایک عام افغانی مہلا کے لیے اپنا کام کرتا رہے گا. ہمیں آپ کے سرٹیفکیٹ کی پہلے بھی ضرورت نہیں تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جو بائیڈن جی مودی جی سے افسوس کرتے ہیں کہ آپ کا بھی اتنا بڑا, آپ کی بھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی اور ہماری بھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی. ہو سکتا ہے یہ اس پر بحث کر رہے ہوں چونکہ کاغذ کی اس پرچی کا نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے. مجھے لگتا ہے جو بائیڈن جی مودی جی سے آپ کی انویسٹمنٹ کی لوٹ جو آپ نے ہندوستانیوں کے بلینز ڈالر, ایک عام ہندوستانی کے جو سڑک پر لیٹا ہوا تھا بغیر ویکسین کے, پھر آپ کے کئی میڈیا کے لوگ برا مان جاتے ہیں. وہ ہندوستانی بچہ جو چائلڈ لیبر کرتا ہے کروڑوں کی تعداد میں, وہ بچیاں جو کم سنی کی ایج میں موت کے منہ پہنچ جاتی ہیں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے. آج میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن جی مودی جی سے یہ پوچھیں گے کہ مودی جی یہ بتائیں, ارے آپ کے یہاں تو بریانی, آپ کے یہاں تو انڈا نہیں مل رہا سر. آپ کے یہاں تو رسگلے کھا کے سو رہے ہیں لوگ آج کل. بریانی, رسگلہ, فرنی سب مل رہی ہے وہاں ہر آدمی کو, فری میں بٹ رہی ہے. طالبان والے بانٹ رہے ہیں اور چائنا والے بانٹ رہے ہیں. اچھا دیپک جی غصہ نہیں کرنا. میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کی اپنا سوچنے کا زاویہ اس پرچی کو دیکھ کے. میں اپنا وہ باس کے سامنے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. مودی جی ظاہر ہے آپ کے پرائم منسٹر آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. آپ میرے پرائم منسٹر کی رسپیکٹ کریں گے میں بھی کروں گا. آپ نہیں کریں گے میں تو بالکل آزاد ہوں. آپ سے زیادہ بے باک ہوں. آپ سے زیادہ میری آواز اونچی ہے. مودی جی ایسے بیٹھے جیسے چھوٹا سا بچہ کسی مانیٹر کے سامنے بیٹھا ہو حساب کتاب دینے کے لیے. اور جو وہ آپ کی مترجم ہے, ترجمان ہے, وہ بھی بڑی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. اور عمران خان شی جن پنگ کے سامنے کیسے بیٹھتے بتائیے ذرا, بتائیے نا. وہاں پہ نماز پڑھنے دیتے ہیں آپ کو, نماز پڑھنے دیتے ہیں چائنا والے, بتائیے نا. چائنا والے نماز پڑھنے دیتے ہیں پاکستان میں آپ کو؟ دکھاؤں وہ مولانا طارق کا ٹیپ آپ کو, دکھاؤں مولانا طارق کا ٹیپ. نماز تو ہم تلوار کے سامنے پڑھتے ہیں. نہیں دکھواتا ہوں, رکیے دکھواتا ہوں آپ کو, دکھواتا ہوں. بہت آپ کی بہت تقریر ہو گئی ندیم بھائی, بہت تقریر ہو گئی.